اللہ 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 اللہ۔ ہندوستان کے لکھنؤ کے ایک مشہور شاعر تھے فانی بدایونی، ان کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان کے گھر کے اندر ایک اکلوتی لڑکی تھی ان کی۔ جب ان کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، شاعر تھے، مشاعروں کے اندر جاتے تھے، اشعار پڑھتے تھے تو تھوڑی بہت ان کو رقم مل جاتی تھی جس سے گزر بسر ہو جاتا تھا۔ مگر گھر کے اندر بیٹی ہے اور علاقے کے اندر ایک منحوس نظام ہے، ایسا فرسودہ نظام کہ جس نظام کے اندر بیٹیوں کو جہیز دینا مسلمانوں کے، اب گویا بعض جاہل مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ یہ جہیز کی لعنت مسلمانوں کے درمیان میں کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ بھائیوں نے شادی کر دینے کے بعد اپنی باپ کی پراپرٹی میں، اس کی وراثتوں میں اپنی بہنوں کا حق مارنے کا ایک رواج بھائیوں نے ڈالا، تو خون چوسنے والے داماد بھی، سسرال بھی پیدا ہو گئے۔ ارے یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہندوؤں کا طریقہ ہے، جہاں لڑکیوں کو دان کر جہیز کے اندر کچھ دے دیا جاتا ہے اور ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے، اور لڑکی جب اپنے ماں باپ کے گھر سے شادی کے بندھن میں بن کر رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ماں باپ کی دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، مشرکانہ رسم ہے، مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ اگر آج مسلمانوں کے اندر بھائی جو ہے نا، بھائی اپنی بہنوں کو اپنے ماں باپ کی پراپرٹی میں، وراثت میں حق دینے کے لیے فیصلہ کر لے تو انشاءاللہ یہ نوجوان جہیز کے نام پر سسرال والوں کا خون چوسنے کا ماحول بھی ختم کریں گے۔ فانی بدایونی ایک لڑکی تھی، اب انہوں نے پیسے جمع کرنا شروع کیا، بچی جوان ہو گئی، تھوڑا بہت پیسہ جوڑتے نوبت یہاں تک آئی، ایسا منحوس داماد ملا، ایسے منحوس سسرال والے ملے جنہوں نے سامان زندگی کے ہر چیز کا ڈیمانڈ فانی کے صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ بچی کے گھر کو بسانے کے لیے فانی بدایونی کو اپنا چھوٹا سا مکان بھی بیچنا پڑا، اور جس دن بچی کی شادی ہوئی اس سے ایک دن پہلے فانی بدایونی علاقے کے قبرستان کے اندر جا کر جھوپڑی ڈالے۔ بچی کی بارات رخصت ہوئی، بارات کی رخصتی کے ساتھ وہاں بچی اپنے سسرال کو چلے گئی، یہاں فانی بدایونی اپنا سامان سودا اٹھا کر قبرستان کو منتقل ہو گئے۔ گویا ایک باپ کو اپنی بیٹی کی زندگی بسانے کے لیے، ویسے تو ہمارے پاس مرنے کے بعد انسان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، اور چار کاندھوں پر اٹھا کر یہاں فانی بدایونی کو اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے خود کے، ان کے دو اور ان کی بیوی کے دو پیروں پر، یہ بوڑھے پیروں پر چل کر قبرستان جانا پڑا ان کو۔ اب وہ بچی اپنے سسرال چلے گئی، شادی کی پہلی رات ہے، اب وہ بچی کو اپنے ماں باپ کا غم اتنا ستایا کہ شوہر کے سامنے سسرال کے گھر میں وہ رونے لگی، اتنا روئی کہ ساری رات اس کی رونے میں گزر گئی۔ جب رات کا آخری پہر آیا، تہجد کا موقع آیا، تو اب شدت غم کے اندر بچی اتنا زیادہ مغلوب ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ بچیوں کی محبت باپ کے لیے مثالی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی امت سے کہ اے لوگوں، اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، کیونکہ تمہارا نبی بیٹیوں والا ہے۔ باپ بیٹی کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ جو باپ اپنی بیٹی کو کانٹا چبھنا، اس کو بال کے برابر تکلیف ہونا برداشت نہیں کر سکتا، آج بتاؤ کہ جو ظالم شوہر شادی کے بعد اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تمہارا سسرا اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے سینے کے اوپر غم کے کیسے اژدہے لوٹیں گے؟ اس کا احساس تم کو اسی وقت ہوگا جب اللہ تمہیں بھی بیٹی دیں گے اور تمہیں بھی ظالم داماد اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ چنانچہ بیٹی باپ کے شدت غم میں، ماں باپ کے غم میں رونے لگی، ماں باپ کی یہ تکلیف اس کو برداشت ہونے نہیں لگی۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو شدت غم کے اندر بیٹی نے ایک ہچکی لی اور اس کی جان رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ رات کی اس تاریکی کے اندر فجر سے پہلے ایک آدمی فانی صاحب کے گھر میں آیا، قبرستان میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ فانی صاحب نے دروازہ کھولا، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، یہ رات دیر سویرے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے سسرال سے آیا ہوں۔ فانی صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟
کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کی بیٹی کے سینے پر کیا غم تھا، رات بھر رونے لگی اور صبح کے ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا۔ فانی بدایونی، اب بوڑھا باپ جس نے اپنی جوان بیٹی کے سنسار کو بسانے کے لیے، اس کے سسرال کو آباد کرنے کے لیے، اس کی نئی زندگی کی شروعات کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، یہاں تک کہ رہنے کے لیے 60 گز کا مکان بھی، اور جیتے جی اپنے آپ کو قبرستان کی 4 دیواری کی قید و بند کے اندر لا کر ڈال دیے تھے۔ اب اس باپ کے دل کے اوپر کیا گزرا؟ اب اس گزرتے دل کے ساتھ ان کی زبان پر بے ساختہ برجستہ جو اشعار جاری ہو گئے۔ فانی بدایونی اپنی بیٹی کے لاشے پر گئے، قبر اس کی میت پر، اور اپنی بیٹی کے میت سے کپڑے کو ہٹایا، مردہ لاش کو دیکھا۔ فانی بدایونی نے بے ساختہ اشعار کہے، اب آیا دھیان او آرام جاں اس نامرادی میں۔ نامرادی کا مطلب اس بڑھاپے میں، آرام جاں کا مطلب میری لخت جگر، میری نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری سانسوں کی خوشبو، میری چہیتی بیٹی تیرے بوڑھے باپ کو اب عقل آئی، اسے اب دھیان آیا، اسے اب سمجھ آیا، اب آیا دھیان او آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے تجھے ہم سامان شادی میں۔ تیرے باپ نے تیرے گھر کو بسانے کے لیے سب کچھ دے دیا، اگر کوئی چیز نہیں دی تھی، سسرال میں جانے کے بعد تجھے سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ کفن کی ضرورت تھی۔ افسوس کہ تیرے بوڑھے باپ کو اب خیال آیا، اس نے تیرے لیے کفن کا انتظام نہیں کیا۔ یہ مسلم معاشرہ اور یہ مسلم معاشرے کی وہ تصویر کہ جس کے اندر بوڑھے باپ کے لیے اپنی بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرنا یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نمونہ کہ جس کے اندر ابھی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ فلاں عورت سے آپ کا نکاح ہوگا، اور اس عورت کی ماں کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلم معاشرے کو اور ہمارے نوجوانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کا جو خاندانی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا، بالکل ڈھارس ہو گیا، بالکل جل چکا نظام، بنیادوں سے اکھڑ چکا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جہالتوں کا خاتمہ فرما کر ہمارے خاندانی نظام کی بنیادوں کو مستحکم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔